ایم کیو ایم کے دو گروپوں میں اختلافات ہاتھاپائی تصادم کے معاملے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے دونوں گروپوں کے رہنماؤں میں رابطے اور بات چیت ہوئی ہے، جبکہ ذرائع کا بتانا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں دونوں گروپوں کی مشترکہ پریس کانفرنس متوقع ہے۔ کرن خان سے ہم جانیں گے تفصیل۔ کرن، کل پریس کانفرنس متوقع تھی جو بعد میں کینسل کر دی گئی، بڑا جھگڑا ہوا، لگتا ہے تقسیم اس وقت دیکھی جا رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اتوار کے روز جو پریس کانفرنس ہونی تھی خالد مقبول صدیقی کو کرنی تھی، وہ اچانک سے کینسل ہوئی تھی۔ کل کا دن جو ہے وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے درمیان جو ہے وہ رابطے بھی ہوئے، دونوں گروپوں کے رہنماؤں کے درمیان، اور آپس میں بات چیت بھی ہوئی، اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ معاملے کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں پہ مشترکہ پریس کانفرنس جو ہے رہنماؤں کی جانب سے کی جائے گی، اور آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ تاہم جب ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے پریس کانفرنس کے حوالے سے ہماری بات ہوئی کہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی یا نہیں، تو انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی ہے کہ ان کی رابطے بھی ہوئے ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے۔ تاہم جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں پریس کانفرنس متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ کرن آپ کا۔ مظفر آباد میں حلقہ LA27 اور حلقہ LA28 مظفر آباد 2 میں ملتوی ہونے والے پولنگ اس وقت جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے خراب موسم کے پیش نظر ان حلقوں میں پولنگ ملتوی کر دی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے خراب موسم، لینڈ سلائیڈنگ اور راستے نہ کھلنے پر حلقہ LA27 کے تمام 196 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ملتوی کر دی تھی۔ اور بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عائد کیے جانے والے الزامات کی، تو نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شری رحمان نے مظفر آباد کے حلقہ LA27 اور یونین کونسل میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ کہا ہے کہ مظفر آباد کے حلقہ LA27 میں پولنگ عملہ بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ کے حامی کے گھر سے پکڑا گیا۔ سرکاری انتخابی عملے کی نجی گھر میں موجودگی، بیلٹ پیپرز پر ٹھپوں کی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ مبینہ دھاندلی سے متعلق ویڈیوز بطور شواہد الیکشن حکام کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقوں میں نون لیگ ایک بار پھر انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ الزامات لگ رہے ہیں LA27 میں اس دن پولنگ ملتوی ہو گئی، آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ انتخابی عملہ ایک مسلم لیگی رہنما کے گھر پر موجود تھا، کیا آپ موقف دیں گے اس پر؟ یہ بالکل بے بنیاد جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے جس دن الیکشن تھا 2 اگست کو، اس دن انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے ایک MLA صاحب کو ان کا بازو اڑ گیا، فائر لگا ہے، پھر اس کے بعد کہا نہیں ہاتھ اڑ گیا ہے، پھر اس کے بعد کہا نہیں انگوٹھا اڑ گیا ہے، اور اب تک جو ہے وہ اس کا میڈیکل لیگل رپورٹ یا اسے جو ہے وہ دکھایا نہیں جا سکا کہ وہ MLA صاحب جو ہے وہ کہاں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی نے ایک رویہ بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ LA27 اور LA28 میں جو ہے وہ صبح 8 بجے سے بڑی سموتھ ان انٹرپٹڈ پولنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ وہاں پہ ووٹرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور پرامن طریقے سے لوگ اپنا جو ہے وہ حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن ادھر اسلام آباد میں بیٹھے جو ہے یہ ساتھ ہی صبح سے ہی جو ہے نا یہ ساتھ بیانیاں بناتے جا رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، جی ٹھپے لگ رہے ہیں، جی دھاندلی ہو رہی ہے، تاکہ رزلٹ کے مطابق اگر جیت گئے پھر خاموشی، اور اگر ہار جائے تو پھر کہیں گے جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ رانا صاحب یہ ایک ویڈیو اس وقت اسکرین پر ہے، چل بھی رہی ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے کہ ایک مسلم لیگی رہنما کے گھر سے انتخابی عملہ بیلٹ پیپرز کے ساتھ برآمد ہوا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل اعتراض بات ہے اور اس پر ایکشن ہونا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے اگر یہ ویڈیو درست ہے تو؟ یہ فیک ویڈیو جو ہے وہ کہیں سے بنا کے جو ہے یہ چلا رہے ہیں۔ یہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ یہ دیں۔ صبح 8 بجے سے وہاں پہ پولنگ ہو رہی ہے، کسی پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ اس قسم کی کسی عملے کے متعلق جو ہے وہ کوئی شکایت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اور یہ ویڈیو اگر یہ دے رہے ہیں یا ان کے پاس ہے، یہ کہاں کے ہے، کہاں کی ہے، کون لوگ ملوث ہیں، کیا ان کے نام ہے، کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو رپورٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے
اس بارے میں جو ہے وہ کسی کے خلاف ایکشن لے یا اس کی جو بھی کوئی وضاحت ہے وہ جاری کرے. یہ خود سے ہی جو ہے وہ ایک یک طرفہ طور پہ جو بات کرتے ہیں اور اس بات کو پھر کرتے چلے جاتے ہیں, اور یعنی شروع سے یہ بیانیاں بنا کے رکھتے ہیں کہ اگر ہار جائیں گے تو نادانی ہوئی ہے, اگر جیت جائیں گے تو ایک سوال ہوا ہے. رانا صاحب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, بلاول بھٹو نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, ٹک ٹاک, تو آپ پھر ڈر رہے ہیں؟ نہیں, وہ الٹی گنتی کہاں شروع ہوئی ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور, اور اپنا موقف اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے الزامات کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں, آبنائے ہرمز کی بات کرتے ہیں. آبنائے ہرمز میں لائبیریا کے پرچم بردار جہاز پر نامعلوم ڈرون کا حملہ ہوا ہے, جسے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. میری ٹائم سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے عمان کے ساحل کے نزدیک ڈرون حملے کا نشانہ بنا. حملے کے بعد جہاز کے ایک حصے میں آگ لگ گئی. عملہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ کو وسعت نہیں دینا چاہتا. تہران میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کا دفاع کرے گا, لیکن جنگ کو وسعت دینے کا خواہاں نہیں ہے. ایران کو اپنی اندرونی طاقت اور اتحاد پر بھی توجہ مرکوز رکھنی ہے. ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں دشمن در اندازی نہ کر سکے اور سماجی برادری کو تقسیم یا تباہ نہ کر سکے. دو روز قبل سوات کے علاقے کبل میں پیش آنے والے سانحے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شہداء میں ASI ہاشم خان بھی شامل ہیں. ہاشم خان نے سوگ باران میں بیوی اور 5 بچے چھوڑے ہیں. سوات سے ہمارے نمائندے محبوب علی ان سے ملوا رہے ہیں. جی بالکل, سانحہ کبل پولیس اسٹیشن میں جتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے تو ان میں ایک ASI ہاشم خان بھی شامل تھے. اس وقت ہاشم خان کے فرزند حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. ہاشم خان, یقیناً بہت بڑا عالمیہ ہے والد کی جدائی. آپ کو کب خبر ملی کہ آپ کے والد صاحب جو ہے اس واقعے میں شہید ہو گئی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ جی, جب یہ دھماکہ ہوا تو ایک دن بعد مجھے اطلاع ملی میرے گھر والوں کو, اور واقعی غم تو بہت بڑا ہے. ہمارا ایک سربراہ تھا گھر کا, اور ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں, تو سب یتیم ہو گئے, اور ماں بھی بیوہ ہو گیا, تو غم تو بہت بڑا ہے. بہت بڑا ہے. شہید ہاشم خان کے ماموں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بتائے گا کہ ہاشم خان جو تھے وہ کب سے کبل پولیس اسٹیشن میں تعینات تھے, اور کب آپ کو خبر ملی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں؟ بس تقریباً کچھ سیکنڈ ہمارے کو جو ٹائم سیکنڈوں میں تھا کہ مجھے پتہ لگا کہ ہاں میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے. ہم اگر ہر گھر کی بات کریں تو ہر گھر کی الگ الگ کہانی ہے, لیکن یقیناً اگر ہم کم از کم یہ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں, لاوارث ہو گئے ہیں, بہت سارے خواتین جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے مسئلے پر ان کیمرہ اجلاس پر آئیں. دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. سوات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب نے ہیلی کاپٹر خریدا, ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں. KP میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی ضرورت کے تحت ہیلی کاپٹر خرید سکتے ہیں. امیر مقام سے بات کر کے ٹیکس کا مسئلہ وفاق کے ساتھ اٹھائیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کو صوبے کے لیے, کیونکہ ایک دہشت گردی یہاں پر ہے چیزیں, میں وزیر اعلیٰ صاحب کہوں گا ان کو بالکل ہیلی لینا چاہیے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, آپ جو کچھ بھی کریں گے, اگر آپ گاڑی بھی لیں گے تنقید ہوگی, چیزیں بھی ہوں گی, لیکن ضرورت کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ہوگا. تو لہٰذا میں کہوں گا CM صاحب سے کہ بالکل سمری موو کریں, ان کو ہیلی لینا چاہیے, کیونکہ ضرورت ہے. گورنر راج کی ڈسکشن پتہ نہیں کہاں سے سوات سے اب میڈیا نے اٹھا لیا کہ گورنر راج, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی باتیں ہو رہی ہیں گورنر راج کے حوالے سے. کیوں لگے گورنر راج؟ میں نے جو کمٹمنٹ کی تھی میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر وفاق نے ٹیکس معاف نہیں کیا تو میں فاٹ اور پاٹے کے عوام کے ساتھ کھڑوں گا, وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان
چہرے میں امام حسین کے موقع پر کربلا پہنچ گئے ہیں. انہوں نے ملک قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کیں. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ نجف سے کربلا مشی میں حصہ لینا ان کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات میں سے ایک ہے. شدید گرمی اور حبس میں پوری دنیا سے مسلم اور غیر مسلم افراد 40 میں حصہ لیتے ہیں. حضرت امام حسین سے والہانہ محبت کا اظہار ہے. کربلا میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، فتح حق کی ہوئی. حضرت امام حسین کی قربانی کو پوری انسانیت خراج تحسین پیش کر رہی ہے. انہوں نے ظلم کے خلاف جہاد کر کے حق، صبر، قربانی اور اصول پرستی کا پیغام دیا.